على محمد كما أنزلت من عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. جسم کی روح ہوتی ہے اور جسم روح کے ساتھ چلتا ہے. اگر اس جسم سے روح کو نکال دیا جائے جسم بے حیثیت ہو جاتا ہے, بے قیمت. میں آپ جو بیٹھے ہیں, میں بول رہا, آپ سن رہے ہیں, اس کے پیچھے ایک روح کی طاقت ہے, روح کی حیثیت ہے. اگر اسی جسم سے روح نکل جائے بے قیمت بن جاتا ہے. مٹی بے قیمت ہے, مٹی بے قیمت ہے. پھر اس جسم کو مٹی میں ڈال دیا, بے قیمت جو ہوگی. اگر اس کو کی قیمت ہوتی, اور جب ہوتی ہے اس کو تخت پہ بٹھایا جاتا ہے اور اس کو بہت عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور اس کی بڑی حیثیت ہوتی ہے. اور یہی جسم ہوتا ہے جب اس کے اندر سے روح نکل جاتی ہے بے قیمت ہو جاتا ہے, بے حیثیت ہو جاتا ہے. ساری کائنات ہے, یہ جسم ہے. اس ساری کائنات کا جسم کی ایک روح ہے, وہ ہے اللہ. سارے کہیں جل شان. اس ساری کائنات کی جو روح ہے وہ لفظ جس میں ذات ہے, وہ لفظ اللہ ہے. اس ساری کائنات کی روح. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ اللہ کہتا ہے تو اللہ جل شانہ نے فرشتے کو کہا ہوا ہے کہ جب میرا بندہ کوئی ایک دفعہ اللہ کہے تو 40 سال تک تو سور نہ کو, قیامت نہ لا. جب وہ فرشتہ اسرافیل ایک دفعہ اللہ سنتا ہے نا, وہ 40 سال کے لیے سور نہیں پھونکتا, یعنی قیامت کو روک لیتا ہے. اللہ قیامت شروع دن سے لے کر اب تک یہ سلسلہ چلا آ رہا. اب وہ فرشتہ مسلسل کان لگائے کھڑا ہے اللہ کے نام پہ. میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امریکہ والے, روس والے اور یہ انگلینڈ والے اور یہ سارے کے سارے غیر مسلم جتنے ہیں, یہ بادشاہ ہیں یا وزیر ہیں, چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں, یہ مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہے ہیں. یہ مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہے ہیں اور یہ مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہے ہیں. یہ مسلمان کی وجہ سے روٹی کھا رہے ہیں اور یہ مسلمان کی وجہ سے جی رہے ہیں. اور مسلمان کی وجہ سے کیسے جی رہے ہیں کہ مسلمان کی زبان پہ اللہ جل شانہ کا نام. جب مسلمان ایک دفعہ اللہ کا نام لیتا ہے, وہ فرشتہ جو سور پھونکنے والا ہے وہ 40 سال تک اس کو تاخیر میں عمل میں تاخیر ہو جاتی ہے. اب جب علامات قیامت ہوگی, قرب قیامت ہوگا اور اللہ پاک قیامت سے قیامت آنا چاہے گی اور وہ سور پھونکنا چاہے گا تو اسے کانوں میں اللہ کا نام سنائی دے گا اور رک جائے گا. پھر 40 سال کے بعد پھر سنے گا, 40 سال کے بعد پھر سنے گا, 40 سال کے بعد پھر سنے گا. پھر اس سے آواز نہیں آئے گی. آپ نے سنا ہوگا جب تک اللہ اللہ کوئی کہنے والا ہوگا تو قیامت نہیں آئے گی. تو 40 سال تک اس کو آواز نہیں آئے گی. پھر 40 سال کے بعد توجہ کرے گا تو پھر آواز نہیں آئے گی. تو اس 40 سال کے بعد پھر وہ سن سکے گا اور پھر قیامت کا منظر آئے گا. اس میں ایک بات پہ ذرا غور کریں کہ 40 سال صرف ایک اللہ جل شانہ کے نام کی برکت ہے.
ایک اللہ جل شانہ کے نام کی برکت سے 40 سال تک جو ہے قیامت نہ آئے. اور قیامت کتنا بڑا حادثہ ہے جس میں ساری کائنات توڑ پھوڑ دی جائے گی, ساری کائنات کا سرما بن جائے گا اور کائنات کا وجود نہیں ہوگا. 40 سال کتنا بڑا حادثہ ہے قیامت. سوچے ذرا ایک بات کو, جس اللہ کے نام سے قیامت کا حادثہ ٹل سکتا ہے, اس اللہ جل شانہ کے نام سے دنیا کے چھوٹے حادثے نہیں ٹل سکتے. قیامت کا اتنا بڑا حادثہ اللہ جل شانہ کے نام سے ٹل گیا 40 سال تک. اور میں جب بندہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کی حفاظت فرماتے ہیں. جب دوسری دفعہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتے ہیں. جب تیسری دفعہ پڑھتا ہے, اللہ اس کے محلے کی حفاظت فرماتے ہیں. ساری کائنات کی روح صرف اللہ کی ذات, اور اللہ کی ذات میں جو چیز ہے وہ ہے اسم ذات, اور اسم ذات ہے اللہ. اس میں ذات ہے, اس میں طاقت ہے, اس میں قوت ہے, اور اس میں تاثیر ہے. اللہ جل شانہ کے نام سے ہی کائنات میں رونق ہے. یہ تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے, تیری جان جانے جہان ہے. اللہ کے نام سے ہی ساری کائنات میں رونق ہے. اور اللہ جل شانہ کے وجود ہی سے ساری کائنات میں رنگ ہیں. یہ میرا ہاتھ دیکھیں, اللہ تو لکھا ہوا اور کیا ہے, الف 2 دفعہ لام اور پھر ہا, ایسے ہی اللہ. آپ ہاتھ کو دیکھیں, آپ کو اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا. ہر مسلم کو اللہ جل شانہ نے یہ 5 انگلیوں والا ہاتھ دیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے بندے کل کو تو حجت تام نہ ہو, حجت تام کر دی, کل کو تیرے پر کوئی دلیل نہ ہو کہ یا اللہ تو نے اپنا وجود تو مجھے دکھایا نہیں تھا. میرے بندے میرا ہاتھ میرا نام تھا, میرے ہاتھ کو تو نے پڑھا نہیں. کبھی اپنے آپ پہ غور کر لیتا, ان ہاتھوں سے ساری زندگی تو نے سارے کام کیے, کبھی ان ہاتھوں کی انگلیوں پہ غور نہیں کیا تو یہ میرا ہاتھ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اور اللہ جل شانہ کے جتنے بھی نام ہیں نا, ان میں سب سے افضل نام خود اللہ کا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں اگر سارے قرآن کا ارتھ نکالا جائے, ہمارے یہاں نا ایک وقت میں ارتھ نکلتے ہیں, گلاب کا پھول ڈالے اور گلاب کا ارتھ نکال دیا, اور ارتھ اس کا جوہر ہوتا ہے, اس کا سچ ہوتا ہے. اور سارے قرآن کا ارتھ نکالا جائے تو اس ارتھ میں صرف ایک چیز نکلے گی, اور وہ نکلے گی اللہ. سورت مجادلہ واحد قرآن پاک کی سورت ہے جس میں سب سے زیادہ اس میں ذات آیا ہے, اللہ کا نام آیا ہے سب سے زیادہ اس میں ذات ہے. اس نام سے, اس اللہ کے نام سے, اس اللہ کے نام سے, اس اللہ کے نام سے, جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قیامت چل جاتی ہے 40 سال تک. دنیا کے دکھ نہیں ٹال سکتے, دنیا کے روگ نہیں ٹال سکتے, دنیا کی تکلیفیں نہیں ٹال سکتے. ساری کائنات کی روح اللہ کا نام ہے, ساری کائنات جسم ہے, اللہ اس کا نام ہے. جس وقت میرا رب چاہے گا اپنے نام کو ہٹا دے گا, ساری کائنات کا انسیڈنٹ ہو جائے گا. اللہ کے جتنے نام صفاتی ہیں, ہر نام کا اپنا ذائقہ ہے. ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے یا نہیں ہے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے. اللہ جل شانہ کے جتنے نام ہیں, ہر نام کا اپنا ذائقہ ہے. جب بندہ کہتا ہے نا یا فتاح ہو, یا فتاح, اس کا ایک مخصوص ذائقہ ہے, اس کا ایک مخصوص نور ہے. کیا کریں
عقید چلے گئے. مجھے ایک چیز بتائیں, میں ابھی ایک لفظ کہہ رہا ہوں, ذرا آپ اپنا اندازہ کریں. ایک لفظ میں پکار رہا ہوں, آپ ذرا تھوڑا سا سنبھل کے رکھیے گا. کباب کباب کباب, تکڑے ہونے ذرا منہ میں پانی نہ ڈالا, سنبھل کے بیٹھے. ہاں بتائیں, لاہوری تو ایسے کہتے سبحان اللہ جی, اور کہو. لفظ کباب سے منہ میں پانی بھرایا, لفظ کباب نے اثر کیا, لفظ اللہ اثر نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کباب سے آشنائی ہوئی, اللہ کے نام سے آشنائی نہ ہوئی. ہاں, میں آپ کو کھٹا کھٹا کہنا شروع کر دوں, کھٹاس, منہ کھٹا ہونا شروع ہو جائے گا کچھ دیر کے بعد. لفظ میٹھا کہوں, منہ میٹھا ہو جائے گا. لفظ اللہ کہوں, کچھ ہوگا ہی نہیں. کیسے نہ ہو, وہ بات ہے. بچپن سے لے کر 55 تک ایک لفظ سنا, اور وہ یہ سنا کہ ہر چیز کا ذائقہ ہوتا ہے. یہ سنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نام کا بھی مزہ ہوتا ہے. ایک اللہ والے تھے, ان کے غلام تھے, حضرت کی خدمت میں رہتے تھے. خدمت میں بھی قریب رہنے والوں کو بہت کم ملتا ہے, یہ بھی سن لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں سامنے ایسی آتی ہیں جس کو عام عقل تسلیم نہیں کرتی, اور عام عقل جو ہے وہ اس کو مزاج کو سمجھ نہیں آتی, پھر اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. اکثر کہتا ہوں قرب نقصان بھی دیتا ہے بہت زیادہ, اور نفع بھی دیتا ہے. جو قریب رہ کے عاشقانہ انداز سے رہے گا, عقل میں سمجھ آئے نہ آئے, مزاج میں سمجھ آئے نہ آئے, طبیعت مانے نہ مانے, بس ٹھیک ہی ہے. جو مزاج یار میں آئے اس کو ملتا ہے. تو اللہ والوں کی خدمت میں ایک بندہ رہتا تھا, حضرت نے اسے اللہ کا نام سکھایا اور یہ عرض کیا کہ یہ اللہ کا نام پڑھا کر. اب اللہ کا نام پڑھتا تھا, اور کچھ عرصے کے بعد کہنے لگا, حضرت رات خادم نے دودھ دیا, میٹھا ڈالنا بھول گیا, اور میں نے ہر گھونٹ پہ پیا اور ہر گھونٹ پہ اللہ جل شانہ کا نام لیا, میرا گھونٹ میٹھا ہوتا گیا. کہنے لگے الحمدللہ میری محنت کا ثمرہ مل گیا, مجھے اللہ کے نام کا مٹھاس مل گیا. اللہ کے نام کا مٹھاس. یہ جو فقیر بلا کے اللہ کا نام پڑھواتے ہیں, اللہ کا نام بتاتے ہیں, اللہ کا نام جپواتے ہیں, اور بار بار کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لو, ایسے نہیں. نام لینے سے ہی اس کی لذت حاصل ہوتی ہے, اور کسی چیز کا نام بار بار لیا جائے, اس کا تکرار کیا جائے, پھر وہ چیز پہلے زبان پہ آتی ہے, پھر زبان سے دل پہ آتی ہے, اور زبان پہ جلد آ جاتی ہے, اور یہ زبان پہ آ گئی یہ بھی شکر ہے, اور وہ دل میں آ جائے تو اور اللہ کی نعمت ہے. اللہ والے کے پاس ایک بندہ آیا کہ شیخ میری زبان جو ہے وہ تو ذکر کرتی ہے, دل غافل ہے. فرمانے لگے اللہ کا شکر ادا کر, اللہ جل شانہ نے جسم کے ایک حصے کو شکر کی توفیق دے دی, کرتا رہے. جس کریم نے جسم کے حصے زبان کو شکر کی توفیق دی, وہی کریم دل کو بھی جاری کر دے گا, دل بھی جو ہے اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا. کائنات کی روح اللہ جل شانہ کا نام ہے, اللہ کا نام ہے, اور ناموں سے بھی عشق ہوتا ہے. میرے پاس سارا دن کہانی آتی ہے, ناموں سے بھی عشق ہوتا ہے, عشق ہوتا ہے, عشق. ہاں, بازو پہ نفس دیکھتے ہوئے نا اکثر بازو پہ نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں مجھے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے والو گاڑی سے بڑا عشق تھا, اس نے بازو پہ آپ کی والو لکھا ہوا. سبحان اللہ. میں نے کہا اسی نام سے قبر میں جائے گا. ناموں سے عشق ہوتا ہے, ناموں سے عشق ہوتا ہے, اور اس وقت ہوتا ہے جب اس کی سچی چاہت
مزہ ہوتا ہے، پھر انہیں کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے نام لینے میں مزہ آتا ہے، پھر اس کے نام لینے میں لذت آتی ہے، پھر اسی کے نام سننے میں لذت آتی ہے، پھر اس کی مالا پڑھنے میں، اس کی تصویر پڑھنے میں مزہ آتا ہے، پھر اس کے تذکرے کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، پھر ساری رات موبائل لگا رہے، کارڈ پہ کارڈ ختم ہوتے جائیں، پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ پیکیجز کو ڈھونڈتا ہے، ہاں ادھر پیکیجز کو ڈھونڈتا ہے کہ 5 روپے میں گھنٹہ ہے، لیکن یہ دیوانہ ہوتا ہے، یہ تنہائیوں کو ڈھونڈتا ہے کہ اب رات کی تنہائیاں ہیں، میں ہوں میرا رب ہے، ابھی 5 روپے میں گھنٹہ ہے، چلا۔ جس نام میں لذت ہوتی ہے، جس کی گفتگو میں لذت ہوتی ہے، جس کے ساتھ راز و نیاز میں لذت ہوتی ہے، پھر اس کی تنہائیاں، پھر اس کے وقت، پھر لمحے، پھر ساتیں، پھر گھڑیاں ڈھونڈتا ہے۔ تو ایک صاحب کہنے لگے میرے بھائی کے پاس ہر قسم کی سمیں ہیں، اسے پتہ ہے اب اس پیکج کا وقت ہے، اب اس کا سستا ہے، اب اس کا سستا ہے، اس کا سستا ہے۔ ہاں سائیکل پہ جا رہے، کہنے لگا وہ موبائل ساتھ لے کے جا رہا اور بات کرتا جا رہا۔ میں نے بیت المقدس میں اپنا مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ اللہ کا نظام دیکھے، اللہ معاف کرے، کہ پہلے تسبیحیں ہوتی تھی، اب موبائل ہوتے ہیں۔ پہلے تسبیح پھیرتے تھے، موبائل پھیرتے ہیں بیٹھ کے۔ ایک جوان کا موبائل میں بتا رہے اب میں ملتزم کی طرف جا رہا ہوں، دروازے کے حضور اللہ کے گھر کے جو ہے دروازے کی طرف میں جا رہا ہوں، قریب پہنچ رہا ہوں، پوری نظام دے رہا ہے۔ قریب پہنچنے لگا کہ بندہ جو ہے اٹھا کے ادھر سے پھینکا، ریلا جو آیا نا اس نے اٹھا کے پھینکا، اٹھا کے جو پھینکا اور وہ درمیان میں دب گیا۔ اب موبائل پتہ نہیں کہاں اور بندہ کہاں، اب جان نکلی، بڑی مشکل سے پکڑ کے میں نے کھینچ کے جو پیچھے آنے والا دباؤ ہے نا پیچھے، میں نے سارا کا سارا بوجھ تو پڑتا اسی طرف کعبہ کی دیوار کی طرف۔ ہر بندہ کہتا میں کعبہ کی دیوار کو جا کے چپک جاؤں۔ اب ادھر سے نکلے کون؟ ادھر سے نکلنے کا راستہ نہیں، دیواریں پتھروں کی۔ اب بڑی مشکل سے نکالا، میں نے کہا موبائل کا ہاتھ میں، اسے ہوش ہی نہیں تھا۔ جب کسی چیز سے لذت ہوتی ہے اور کسی چیز کا مزہ ہوتا ہے، پھر پیٹ پھٹ رہا ہوتا ہے، ریٹ بڑھ رہا ہوتا ہے، چیز نہیں چھوڑی جا رہی ہوتی۔ اکثر میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ چاول چھوڑ دو، چھوڑتی ہیں ان کا دم تھوڑا سا گھٹ جاتا ہے، زیادہ کہوں تو وہیں بے ہوشی کا عالم ہو جاتا ہے، خاص طور پہ خواتین کو۔ مزے کی دنیا ہے نا۔ میں لاہور والوں کو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی 3-4 ہزار میں بندہ مل جاتا ہے، آپ کی طرف سے بندہ پرہیز کرے گا، آپ دوا کھائیں، پرہیز صاحب سے کر نہیں سکنا، بندہ لے آؤ میرے ساتھ، وہ پرہیز کرے گا، آپ دوا کھائیں۔ ان چیزوں کی لذت اور مزہ دل میں پڑ گیا، وہ چیزیں چھوٹی نہ گئی، ہم چھوڑ نہ سکے۔ اللہ جل شانہ کے نام کی لذت دل میں نہ پڑی، اور پتہ نہیں کیا کہ اس میں طاقت کیا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نام کی نا فوائد بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے نام سے یہ ہوگا، اللہ کے نام سے یہ ہوگا، اللہ کے نام سے یہ ہوگا۔ اب شیخ بولی سینا صاحب بیٹھے، فلسفی کے بہت بڑے، اور کہنے لگے یہ اللہ کے نام سے یہ بھی ہو جائے گا اور یہ بھی ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے جھٹک کے فرمایا خر گدھا تو کیا جانے اللہ کے نام کی لذت کو۔ یہ شاہی یقین اور شاہی دربار کا معنی ہوا دنیا کا بڑا سائنسدان، اور دنیا میں اس کا بڑا نام اب تک نام ہے، صدیوں کے بعد اب زمانہ جانے ابو سینا کو، یہ پسینہ پسینہ ہو گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد شیخ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ آپ نے کچھ رکھا؟ کہنے لگا میں نے لفظ گدھا کہا، اس سے تو یہ ہو گیا، اللہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ بتا، میں نے کہا گدھا تو کیا جانے، اور گدھا تجھے کہا، گدھے سے تو یہ ہوگا تیرے حواس فاختہ مانے میں فاختہ ہو گئے۔
نسبتیں نہیں رہی نام رب سے، اس کریم کے نام سے نسبت نہ رہی۔ پہلے دن سے الف انار بکری پڑھایا گیا، پہلے دن سے الف اللہ نہیں پڑھایا گیا، پہلے دن سے اے سے ایپل پڑھایا گیا، اے سے اللہ نہیں پڑھایا گیا، پہلے دن سے شناختی ہوئی یہ کھانے کی چیز ہے، یہ پینے کی چیز ہے اور یہ دنیا کی ضروریات ہے، پہلے دن سے شناختی نہ ہوئی کہ اللہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یہ تو پھر فقیروں کے پاس آ کے ملے گا اور آ کے بار بار آنے سے ملے گا، اور اس کو ملے گا جس کو اعتماد کی دنیا میں کچھ حاصل ہو گئی ہوگی، ورنہ چل بھی رہا ہے اور بے اعتمادی سے چل رہا، ایسی صدیوں چلتا رہے گا۔ اللہ جل شانہ کا نام ساری کائنات کی روح ہے، ساری کائنات کی لذت ہے، ساری کائنات کی رب تو طاقت ہے۔ جب اسلام کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، میں نے ایک دفعہ معرفت کی تعریف کی تھی، معرفت کہتے ہیں جان پہچان کو، جس سے جان پہچان ہوتی ہے نا اس سے زیادہ دیر جو ہے تعارف نہیں کرانا پڑتا۔ ہاں، میں ایک دفعہ ایک صاحب ہیں، ہر سال میں نے بنتے بوڑھے ہو گئے، یہ چپ کر گیا، ہر سال ایم ایل اے بنتے تو ان کے پاس بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، پرانی سی بات ہے، ان کا کوئی مسئلہ تھا، میں اس شہر میں گیا ہوا تھا، میرے پاس آئے، کہنے لگے میں چل کے آیا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، آپ کہیں نہیں جاتے، تو میرا کوئی مسئلہ ایسے ہے، کوئی روحانی مسئلہ تھا، میں گیا نا تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچھا ہر بندے کو چیٹ روکا، یہ فلاں کام، ایک بندہ آیا دور سے مسکرا بھی دیا، کھڑا بھی ہو گیا، گلے ہی ملا، میں نے کہا یہ کیا ہے، بعد میں پوچھا، کہنے لگا اس سے پرانی جان پہچان تھی۔ ایک دم مجھے جھٹکا لگا کہ جب بندہ جو ہے نا اللہ کہتا ہے اور پرانی جان پہچان ہوتی ہے تو حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ جل شانہ ہو بھائی پیچھے آنے والوں کا خیال رکھو۔ ان کے پاس بندے کھڑے ہوتے تھے بڑے بڑے حقیقی، جو بھی محفل کی تھوڑی سی بے قرامی کرتا تھا وہ اس کو اٹھا کے پھینک دیتے تھے، اٹھاتے نہیں تھے، باقاعدہ اٹھا کے زور سے پھینکتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اب میں امام مالک ہوں نہیں، اب میں تو میری امام مالک کے ہاں وہ تو بڑی عرصی تھی، حضور کے دور کے ساتھ بندے تھے، آپ کی تو عرضی کر سکتا ہوں، کیا عرض کر رہا تھا؟ پرانی جان پہچان، میں سوچنے لگا، مجھے وہ حدیث مار کر یاد ہے جو ابھی آپ سے عرض کر رہا کہ جب بندہ اللہ جل شانہ کی پرانی جان پہچان والا ہوتا ہے اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ کو جانی پہچانی آواز ہے، اور اللہ جل شانہ اس کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں، اور جب بندے کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کی جانی پہچانی آواز نہیں ہوتی تو اللہ پاک سے عرض کرتے ہیں یا اللہ کوئی نامانوس سی آواز ہے، ایسی آواز جو سکھ میں رب کو پکارے، جو سکھ میں رب کو بھول جائے۔ کتنے ایسے ہیں جو اپنی شادیوں میں رب کو یاد رکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ بھی ہے، شادیوں میں جب خوشیاں آتی ہیں رب کو کون بھولتا ہے؟ ارے خوشیاں دینے والا کون؟ ہاں اللہ ہی ہے خوشیاں دینے والا۔ جب خوشیاں دینے والا خوشیاں دیتا ہے، ماں کہتی ہے میرا بیٹا ایک ہے، میں نے تو اس کی خوشی دیکھنی ہے، اس ماں سے کہے تو اس کی زندگی کی ہر کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے یا ابھی کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے؟ اگر زندگی بھر کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہے تو اس بیٹے کی خوشی ہو کر جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا ہے اس طرف
خوشی کر، سدا خوشیاں رہیں گی، سدا خوشیاں رہیں گی۔ اللہ جل شانہ کے نام کی طاقت، اللہ کے نام کی تاثیر یہ کیسے ملے گی؟ کہ اللہ کے نام کی طاقت مل جائے، ہمارے ساتھ ہو جائے، اللہ جل شانہ کے نام کی تاثیر مل جائے اور اللہ جل شانہ کے نام کی لذت مل جائے، کیسے ملے گی؟ کہ اللہ پاک سے ایسی شناسائی ہو جائے، ایسی جان پہچان ہو جائے جسے کہتے ہیں اللہ کے نام کی معرفت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی معرفت یہ کیسے نصیب ہوگی؟ کہ اللہ کے نام کی ایسی معرفت نصیب ہو جائے کہ جو نام دل کے اندر اترتا چلا جائے۔ جب یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے نا اللہ والوں، جب یہ معرفت نصیب ہو جاتی ہے پھر اللہ پاک اپنے نام کی ایک خاص روشنی عطا فرماتے ہیں جو پہلے دل میں آتی ہے۔ سن لینا یہ بات، جو پہلے دل میں آتی ہے، پہلے دل میں آتی ہے اور پھر وہ دل سے آنکھوں سے اتر کے چہرے پہ آ جاتی ہے۔ ہمارا تعلق روشنی سے یہ نہیں کہ رنگت گوری ہو جاتی ہے۔ ارے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رنگت بہت کالی تھی لیکن اللہ کے نام کی روشنی ان کے چہرے پہ تھی، اور جس کو قرآن کہتا ہے سیماہم فی من اثر السجود، ان کے چہروں پہ اللہ کے نام کی محبت اور سجدوں میں اللہ کے نام کی محبت کے بول بولنے سے ان کے چہروں میں اللہ کے نام کی لذت اور روشنی اور نور آ جاتا ہے۔ انبیاء کے کیا دیکھیں؟ اچھا اگر آنکھیں اندھی ہو گئی اس کے عینک ہی لگا لیں، کمزور ہو گئی ہیں، اگر روپ آ گیا ہے عینک ہی لگا لیں۔ اور عینک پتہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو فقیروں کی محفلیں ہوتی ہیں نا یہ اللہ کے نام والی، یہ عینک ہی ہیں۔ اور اگر سن لو بہت عرصہ اس لذت والی محفلوں میں آتا رہے گا نا آداب کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اور تو پھر عینک کا نمبر نہیں بڑھے گا۔ تو جو دل کی آنکھیں اندھی ہو گئی تھی یا کمزور ہو گئی تھی اس کا پھر نمبر نہیں بڑھتا۔ اور پھر آگے اگلا ایک اور درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ادب کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ اور زیادہ بڑھا اس کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ دل کی آنکھوں کا نمبر کم ہونا شروع ہو جائے گا، اور آگے بڑھا تو پھر اس کی دل کی آنکھوں کی عینک اتر جائے گی، پھر سچی بینائی اللہ عطا فرما دے گا۔ اس کو کہتے ہیں بصیرت۔ کیا کہتے ہیں؟ بصیرت۔ ایک ہوتی ہے بصارت، بصارت چہرے کی آنکھوں کو کہتے ہیں، بصیرت دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں۔ اور دل کی آنکھیں اس بندے کی کھلتی ہیں جو اس میں ذات کو پکارتا ہے، اور اس میں ذات ہے اللہ، اور اللہ کے نام کو عظمت سے کہنا، عظمت سے کہنا کہ منہ بھر جائے، اللہ کہ منہ بھر جائے، یہ چیز اس وقت حاصل ہوگی، یہ چیز مسلسل سے حاصل ہوگی۔ ایک صاحب تھے، بنگال کے رہنے والے تھے، کہیں سے وہ آئے، کچھ نہ ان کا گھر نہ در کچھ بھی نہیں، ایک ہوٹل میں رہتے تھے۔ میں چھوٹا تھا تو ہر دکان پہ جاتے تھے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی دکان پہ آتے تھے، اور آ کے بس ایک چیز کہتے تھے، ایک چیز، اور ان سے اگر کچھ اس چیز کے بارے میں کوئی کہہ دیتا تھا کہ نہیں یہ غلط ہے تو ناراض ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے بی بی ٹی نے یہ بتایا، بی بی سی نہیں، بی بی ٹی نے، وہ کہتے ہیں بی بی ٹی کی خبر ہے یہ، اور بی بی ٹی نے یہ بتایا، بی بی سی کا نام سن کے اور بی بی سی سن کے ان کو یقین ہو گیا بی بی سی کی خبر سچی ہے۔ سننے سے بھی یقین بڑھتا ہے، بولنے سے بھی یقین بڑھتا ہے، ارے دیکھنے سے بھی یقین بڑھتا ہے
سوچنے سے یقین بڑھتا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں یہ بورڈ کے اوپر ایک لفظ لکھتے ہیں سائن بورڈ پہ, اس ایک لفظ کو دیکھنے سے ان کی چیز بک جاتی ہے اربوں روپے کی, اور کروڑوں لاکھ روپے بورڈ میں لگاتے ہیں. اگر دیکھنے سے اثر نہ ہوتا تو چیز کیسے بکتی؟ دیکھنے سے بھی اثر ہوتا ہے, دیکھنے سے بھی اثر ہوتا ہے, اور بولنے سے بھی اثر ہوتا ہے. جو شخص قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھے گا, کون سا مہینہ لگا, چاند کون سا لگا؟ شعبان. شعبان میں لگ گیا, اب قرآن پاک کی طرف توجہ ہماری بڑھ جانی چاہیے, بڑھ جانی چاہیے. ہاں, اور قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھنا چاہیے, اور قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے کہنا چاہیے. میں ایک نیت بتاتا ہوں آج آپ کو. قرآن پاک کو دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے ایک کیفیت عرض کرتا ہوں, حفاظ سے بھی عرض کرتا ہوں, ناظرہ خان سے بھی عرض کرتا ہوں. قرآن پاک کو جب دیکھیں اور پڑھتے ہوئے کہیں الہی ہر لفظ کا نور اللہ میرے من میں اتار دے, اللہ ہر لفظ کی معرفت میرے دل میں اتار دے, اور یا اللہ ان لفظوں کے نور اور معرفت سے اللہ میری نسلوں کو اور پوری امت کو محروم نہ فرمانا. آپ یقین جانیے یہ میں کیوں عرض کر رہا, سنو میرے پیچھے ایک دلیل ہے. عمل سے پہلے نہیں, عمل کے دوران دعا قبول ہوتی ہے, عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں عمل کے دوران پڑھ رہے ہیں. قرآن پاک ایک بہت بڑا عمل ہے. ساری کائنات میں افضل ترین ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے. اللہ جل شانہ کے کلام سے بڑھ کے کسی کا کلام نہیں ہو سکتا. خالق کا کلام خالق ہی ہوتا ہے. تو خالق کے کلام کو پڑھتے ہوئے عمل ہے, عمل کے دوران جو دعا کریں گے وہ قبول ہوتی ہے, عمل کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے. تو یہ پڑھتے ہوئے اللہ جل شانہ سے دعا کرنی چاہیے. بھائی جگہ تو تھی, اس کو بلا لیتے. دعا قبول ہوتی ہے, عمل کو کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو آپ اتحیات پڑھتے ہیں اور درود شریف کے بعد دعائیں تو مانگتے ہیں, ساری دعائیں مانگتے ہیں. اور ایک اور بات بھی سنتے چلے گئے. کبھی یہ بھی علماء سے پوچھا اور نماز کی مصنف کتابوں میں اللہ والوں دیکھا کہ اتحیات کے بعد درود شریف ہے, اس کے بعد کتنی دعائیں پڑھنی چاہیے اور کتنی دعائیں حدیث میں آتی ہیں وہ مانگنی چاہیے. دو چیزیں میں نے عرض کی. ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کریں, اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کے ساتھ تصور میں عرض کریں, یا اللہ ان لفظوں کا نور, ان لفظوں کی معرفت اللہ میرے من میں, میرے تن میں, میرے دل میں اتار دے, اور اس سے میری نسلوں کو اور پورے عالم کو محروم نہ فرما. یہ دعا مانگا کریں. آپ یقین جانیے کچھ عرصہ اس توجہ سے, اس ذہان سے اور اس استحضار سے, اس کیفیت سے آپ دعا مانگ کے دیکھیں, پھر پتہ کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا اللہ جل شانہ اس کا نور دل میں اتارتے چلے جائیں گے, اور پھر قرآن سے ممانست ہوگی, قرآن سے انس پیدا ہو جائے گا, قرآن سے محبت پیدا ہو جائے گی, اور قرآن کو اٹھاتے ہی بے چینی شروع ہو جائے گی, اس کو میں کیوں نہ پڑھوں. پھر گھروں میں پڑھے پڑھے قرآن وہ سیدھا نہیں ہوں گے. تو اللہ جزا خیر دے جنات کو, یہ بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. آپ اردو بازار میں جا کے دیکھیں, ہر شخص قرآن کے چھاپنے پہ لگا ہوا ہے. تو قرآن ہے کوئی اخبار ہے؟ اخبار تو روز گھروں میں آتا ہے, قرآن روز آتا ہے. پڑھنے والا ذوق نہیں رہا کہ قرآن بوسیدہ ہو جائے. پھر کہاں جاتے ہیں یہ جنات پڑھتے ہیں, بہت زیادہ پڑھتے ہیں, مٹھائیاں بھی بہت کھاتے ہیں, ان کو شوگر وغیرہ نہیں ہوتی. قرآن پاک بہت پڑھتے ہیں. اردو بازار میں نے جا کے دیکھا بہت لوگ قرآن چھاپ رہے ہیں, پورے ملک میں بہت چھاپ رہے ہیں, پوری دنیا میں بہت چھاپ رہے ہیں.
قرآن پاک بہت چھپ رہا، کہا جاتا ہے قرآن پاک کا نور مانا کرے اللہ جل شانہ سے، قرآن پاک کا نور مانا کرے، یا اللہ یہ قرآن کا نور عطا فرما، اللہ قرآن کی معرفت عطا فرما، اور اگلی چیز مانا کریں اللہ قرآن والی زندگی اللہ پہ چلنا میرے لیے آسان کر دیں اور میری نسلوں کے لیے آسان کر دیں اور پورے عالم کے لیے آسان کر دیں۔ اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانا کریں۔ عمل کے دوران دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے دوران دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان عمل ہے، اذان اور نماز کے درمیان کا جو وقفہ ہے دعا قبول ہوتی ہے۔ اقامت عمل ہے، جب قد قامت الصلاۃ کہا جائے اس وقت جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ فرشتہ کہتا ہے میں اس بندے کے نیند جو بارش کے قطرے گرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں میں اس کا ثواب اس کی تعداد تو لکھ سکتا ہوں، جو بندہ اقامت کا جواب دیتا ہے اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ فرشتہ کہتا ہے جو بارش کے قطرے گرتے ہیں اس کی تعداد اس کو تو گن سکتا ہوں، اس کی تعداد لکھ سکتا ہوں، اور جو بندہ اقامت کا جواب دیتا ہے میں اس کا ثواب نہیں لکھ سکتا۔ اقامت عمل ہے، اس عمل کے دوران جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری بات میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ نماز میں کون سی مسنون دعائیں پڑھنی چاہیے۔ 60 سال ہو گئے نماز پڑھتے پڑھتے، وہ چند رٹے رٹائے جملے ان کو میں پڑھ رہا۔ نماز کے اندر اللہ جل شانہ کی محبت ملتی ہے، اور نماز کے اندر بھائی نماز کے بعد جو دعا نماز پڑھ کے دعا مانگیں گے قبول ہوتی ہے، تو سوچو جس نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اس نماز کے اندر کیا ہوگا۔ کہنے لگا جس برتن کے باہر اتنی ٹھنڈک ہے اس برتن کے اندر کیا ہوگا، کتنی ٹھنڈک ہوگی۔ تو جس نماز کے باہر کی دعا قبول ہوتی ہے اس نماز کے اندر کی دعا کتنی قبول ہوگی۔ اب یہ سوچیں کہ ارے کون کون سی دعائیں اس میں پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پہ اپنی انفرادی نمازیں، نفل نمازیں، سنتیں گھر میں پڑھیں اگر اس میں لمبی جو ہے وہ تحیات کی شکل ہو، تشہد لمبا، اور اس میں اللہ پاک سے مانگنا اور دعائیں مانگنا، جس کو پوچھیں جس کو پڑھے۔ اپنے من کو رب کے نام سے شناسائی دیں، اس کریم کے بغیر گزارا نہیں۔ جب دکھی ہوتے ہیں اور جب پریشان ہوتے ہیں پھر تو اللہ کا نام پکارتے نہیں پکارتے۔ تو معلوم ہوا جو شخص اللہ جل شانہ کا نام نہیں پکار رہا وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ پاک تو کوئی اپنا کوڑا بٹھا میں پھر تیرا نام لوں گا، وہ انتظار میں ہے۔ وہ یہ چاہ رہا کہ اللہ کے نام کا کوئی خدا نہ خاصہ کوڑا بٹھے، عذاب آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی ابتلا آئے، کوئی مصیبت آئے۔ اور ایک بات اور بھی عرض کر دوں، خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو مصیبت میں اللہ جل شانہ کا نام نصیب ہو گیا، ورنہ تو مصیبت میں بھی رب کا نام نصیب نہیں ہوتا۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے، کس بات کی علامت ہے؟ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کچھ زیادہ ہی ناراض ہے، کچھ زیادہ ہی ناراض ہے۔ بیٹے کو گھر سے نکال دیا، پتہ چلا کہ بیٹا بے حال ہے، نہ کپڑا نہ روٹی، نہ اوڑھنا نہ بچھونا، اور پھر پتہ چلا کہ اس سے زیادہ بدحال ہے، اور پھر پتہ چلا کہ اس سے بھی زیادہ بدحال ہے۔ ناراضگی تھی زیادہ، ماں کی محبت، باپ کی شفقت، اس کے باوجود بھی دل میں نرمی نہ آئی، یہ اتنا بڑا خبیث ہے، اس کے باوجود بھی اس کے لیے گھر کے دروازے نہ کھولے۔ جب بندے کو اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے اور اس کا رجوع اللہ کی ذات عالی کی طرف نہ جائے تو سمجھ لو کہ ناراضگی زیادہ ہے، اور وہ کملی والی کی چوکھٹ کی طرف نہ جائے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے طریقوں کی طرف قدم نہ بڑھائے تو معلوم ہوا کہ
ناراضگی کچھ زیادہ ہے کہ ناراض بھی ہیں اور دروازے بھی نہیں کھولتے، اور ناراض بھی ہیں اور اپنا نام لینے کی توفیق بھی نہیں عطا فرماتے۔ اور جس بندے کو تکلیف پہنچے اور جس بندے کو پریشانی پہنچے، جس بندے کو تکلیف پہنچے اور جس بندے کو پریشانی پہنچے اور اس کی زبان پہ اللہ جل شانہ کا نام جاری ہو جائے، سمجھ لے کہ اللہ پاک ٹال دے گا، کریم ہے، امتحان ہے، کچھ میری کوتاہیوں سے شکر ہے اپنے نام کی لذت یا اپنے نام کے لفظ یا اپنا نام اس سے نہیں چھینا، شکر ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا یہ لفظ پڑھتے پڑھتے، اللہ کا نام لیتے لیتے، ابھی تک کوئی بات نہیں بنی، کچھ کام نہیں ہوا۔ ایک بندے سے میں نے عرض کیا، کئیوں سے عرض کیا، میں نے کہا چلو مجھ سے ایک سودا کر لو، جو اللہ جل شانہ کا نام ہے، آپ اللہ سے کہو یا اللہ وہ مجھ سے تو چھین لے اور ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی چیزیں مجھے دے دے، بولو ایسا ممکن ہے یا ایسا چاہتے ہو، یہ سودا منظور؟ کہنے لگے نہیں، مجھے جو اللہ جل شانہ نے اپنے نام کی لذت اور اپنے نام کی چاہت اور اپنے نام جو زبان پہ جاری کیا، تو کیا سمجھتا ہے؟ اور ایک اور بات بھی سنتے جائیں، تکلیف بھی اللہ کے اکرام میں سے ایک اکرام ہے۔ اللہ کا اکرام، کھانے پینے، چیزیں، لذتیں، دنیا کی نعمتیں، واقعی یہ اللہ کا اکرام ہے بندے کے ساتھ۔ اللہ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، تکلیف بھی اللہ کے اکراموں میں سے ایک اکرام ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، اس بندے کو دیکھا کہ یہ بندہ جو ہے مجھ سے بہت دور جا رہا، یہ بندہ مجھ سے بہت دور جا رہا، بہت دور جا رہا۔ اچھا، تو اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، اس بندے کو قریب کرنا ہے، تو قریب کرنے کے لیے یہ کریں، قریب کرنے کے لیے یہ کریں کہ اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیج دیں، کوئی تکلیف بھیج دیں۔ اب تکلیف بھیجی، مصیبت بھیجی، اور اس کے اندر سے اللہ کا نام نکلا، اور اللہ کا نام جو نکلا، اللہ پاک کو اپنے نام سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ جو بندہ جتنا اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک اسے اپنا نام دلوانا چاہتے ہیں کہ میرے بندے کے اندر من میں میرا نام آ جائے، اور تکلیف کے باوجود بھی اگر اس کے اندر اللہ کے نام کی توجہ نہیں بڑھ رہی اور اللہ کے نام کا جو ہے والہانہ اس کے اندر جستجو نہیں ہے، سمجھ لیں کہ بہت زیادہ ناراضگی ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے۔ اپنے من کو شناسا کریں اس نام سے جس نام سے ساری زندگی کا گزارا ہے۔ رب کے بغیر اگر کہیں کوئی سکون کی جگہ ہے تو بتا دیں۔ چنگیزتا ہلاکو کھا لینا، جب شہروں کے شہر پہ اٹیک کیے، ایک شہر میں گئے، اور خوش ہوئے کہ جتنے بھی ہیں مسلمان یہ سارے شہر چھوڑ کے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک بابا ہے اور اس کا ایک خادم ہے، وہ نہیں گئے، کہنے کہ زنجیروں میں جکڑ کے لے آؤ۔ ان کو زنجیروں میں جکڑ کے لے آئے، کہنے لگے تم کیوں گئے؟ کہنے لگے ہم اللہ کی جگہ ہے، اللہ کے گھر ہے، ہم وہاں ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر تمہیں خبر ہے کہ ہم ایسے شخص کا جو ہماری نافرمانی کرے اس کا کیا انجام؟ کہ ہاں خبر ہے۔ تو کہنا کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے ہم تو اللہ کے گھر میں ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ان کو جو ہے ان کا انجام دکھاؤ۔ اب ان کا انجام کیا تھا؟ انہوں نے لفظ اللہ کو جذبے کے ساتھ اور لذت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ کہا، سارے زنجیر ٹوٹ گئے۔ کہنے لگے اس اللہ کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم پریشان خوفزدہ ہو گیا۔ کہنے لگے کوئی اور بندے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی اللہ کا نام تو ہمارے پاس بھی ہے، اللہ کا نام تو ان کے پاس بھی تھا، انہوں نے اللہ کے نام کو دل میں بسایا تھا، ہم نے اللہ کے نام کو ہاتھوں میں بسایا تھے، زبان پہ بسایا۔ اس کی پھر دلیل کیا ہوتی ہے؟ ہم نے دین کو رکھا ہے ہاتھ پہ، انہوں نے دین کو رکھا تھا دل پہ۔ ہاتھ پہ جب دین ہوتا ہے، جب دیکھا کہ کوئی نفع والی چیز ہے، چاہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، نافرمانی ہے یا فرما برداری ہے، اس کو ہاتھ سے جھٹک کے ہاتھ میں اس کو لے لیا۔ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ نکالی نہیں جاتی، جو ہتھیلی سے ہوتی ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ آج ہم نے اللہ کے دین اور کملی والے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہتھیلی میں رکھا
خوشیوں میں اگر کوئی آئے اور خوشیوں میں کوئی دخل دے تو ہم خوشیوں میں جب دخل دیتا ہے کوئی تو ہماری سارے ایک دم دھڑک اٹھتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے ہماری خوشیوں میں دخل دیا. ابھی اسی ہفتے کے دن کی بات ہے, ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے 75 لاکھ روپے سوئٹزرلینڈ میں بیٹے کی ادا کیے صرف ہوٹلنگ سیکھنے گیا. وہ 75 لاکھ روپے ادا کیے بیٹے کے, صرف وہ ہوٹلنگ سیکھنے گیا. تو ان سے میں بات کر رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے جی آپ دین کو اتنا مشکل نہ بنائیں. تو میں نے انہیں ایک مثال دی. میں نے کہا جب میں آ رہا تھا اسلام آباد سے اپنا کلینک کر کے لاہور میں, مغرب کا وقت ہو رہا تھا, نیازی کوچ میں تھا, تو میں نے ان سے عرض کیا کہ مغرب کا وقت ہو رہا, آپ اگر کوچ روک دیں. ایک دفعہ عرض کیا, دوسری دفعہ عرض کیا, آخرکار اس نے غصے میں آ کے نا سڑک پہ روک دی, کہنا جاؤ پڑھ لو. حالانکہ عموماً ایسی جگہ روکتے ہیں جہاں پہ وضو پانی کا انتظام ہو. تو وضو تھا قدرتی, میں نے دیکھا ادھر ادھر ایک اور صاحب بھی آ گئے. اب ہم نے قبلے کے تعین کر کے اور نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے کے بعد میری سیٹ کے بالکل برابر ہی ایک اور صاحب بیٹھے تھے, انہیں بڑا غصہ آیا. میں گیا تو مجھ پہ برس پڑے, کہنے لگے آپ نے دین کو مشکل بنا دیا, آپ نے دین کو مشکل بنا دیا. میں ان کی باتیں سنتا رہا. میں نے انہیں ایک مثال دی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. توجہ ہے نا, آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں, آپ والے اللہ, یہ جہاں یہ آپ بیٹھے ہیں, یہ حضرات بیٹھے ہیں, کافی بیٹھے ہیں, آپ ادھر ہو جائیں. آپ بھی کوئی تکلیف کر لیں گے ان شاء اللہ, اللہ ناراض نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کہیں جو ہے کبھی ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے کہنا ہے کہ ڈرپ لگنی ہے. آپ نے دیکھا ڈرپ کے اندر سارا پانی تو ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے علاج کو مشکل بنا دیا, آپ مجھے دے ڈرپ, میں ڈرپ کو کاٹ کے گلاس سے پانی کے پی لیتا ہوں, بس اندر ہی تو جانا نا اس پانی نے. آپ کہتے ہیں کترا کترا دے دوں گا, میں اس کو پی لیتا ہوں. کون سی مشکل ہے, علاج کو مشکل بنا دی. انجیکشن کو دیکھا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے کیوں سوئیاں چبھوتے ہیں, یہ انجیکشن پھر میں منہ لگا کے پی لیتا ہوں, بس خبر. کہہ رہے نہیں ایسے نہیں ہو. پھر مجھ سے کہنے لگے, میں نے کہا کتنی بیٹا, کہنے لگے ایک بیٹا امریکہ میں, ایک نے MBA, ایک MBBS, ایک فلاں فلاں فلاں. میں نے کوئی ایک ٹاپلی بھی رکھ لیتے, ایک ٹاپلی بھی رکھ لیتے. کہنے لگے دیکھیے انسان کو اپنے آپ کو ٹھیک ہونا چاہیے, سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. میں نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن, کہنے لگے SSC. میں نے کہا بیٹوں کی, کہنے لگے. میں نے کہا آپ ٹھیک ہوتے, بیٹوں میرا کیوں کی ہے؟ آپ کہتے ہو میں ٹھیک ہوں, میری SSC ہے, بس ختم. ان کے لیے آپ نے دن رات ایک کر دیا, دن رات میں 75 لاکھ روپے اس کے لیے, صرف ہوٹلنگ بہرا بننے کے لیے 75 لاکھ روپے اس کو آپ نے سکھایا کہ تو جا کے بہرا بن کے آ جائے. تو کہتے ہیں بندے کا دل جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے, باقی کچھ نہیں ہے. اصل دل ہوتا ہے. کہنے لگے پردہ دل کا ہوتا ہے, وہ دل تو ویسے کئی پردوں میں ہے, پتہ نہیں کتنی میمبرینز ہیں, کتنی جھلیاں ہیں, اور پسلیوں کا جو ہے اللہ پاک نے سریوں کا جال بچھا کے, اور جو ہے اس کی جلد کے اندر سارا اللہ پاک نے آپ سی کنکریٹ ڈال دیا. جس دل تو ویسے پردے میں ہے, دل تو ویسے پردے میں ہے. وہ ایک اللہ والے مثال دیتے ہیں کہ ایک پاکستان کا جرنیل جو ہے وہ انڈیا کے جرنیل کی وردی پہن کے دفتر میں چلا گیا. اس نے صاحب یہ کیا, اس نے کہا دل کو دیکھو, یہ بات مت دیکھو, میں دل میں ہوں. سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوا, آج سیکنڈ جو ہے لیفٹیننٹ ہوں. وہ سیکنڈ لیفٹیننٹ کیپٹن تھا, آج سیکنڈ لیفٹیننٹ اور لیفٹیننٹ جنرل ہوں میں آج. کون ترقی کرتے کرتے پہنچ گیا. میری وفاداریوں کو نہیں دیکھتے, تم ظاہر کو دیکھتے ہو, دل کو دیکھو. نہیں صاحب آپ کا تو کورٹ مارشل ہوگا, آپ نے تو غداروں جیسا لباس پہنا ہوگا. دنیا کے معاملے میں ہمارے پاس کوئی لاجک نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں فارم جو ہے نا برٹش ایمبیسی میں جانا ہے, ہم نے
ایک نقطہ بھی ادھر ادھر سے نہ ہو، موبائل کا ایک نمبر نہ ملا. اس دن ایک صاحب کو انہیں بیلنس بھیجنے لگے، انہیں کا خیال کرنا، سخاوت نہ کر بیٹھنا. ایک نمبر ادھر سے ادھر ہو گیا تو بیلنس کسی اور کے پاس پہنچ جائے گا. یہ ہمیں سمجھ آتی ہے، یہاں بڑے سمجھدار ہیں ہم. اور دین کے معاملے میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو کہنے لگے دین کو کیا مشکل بنا رکھا ہے آپ نے، جو نمبر دبائی جا سب کچھ مل جائے گا. کہنے نا، بریف کیس میرا اس وقت کھلے گا جب میرا مطلوبہ کوڈ ہوگا، نمبر ہوگا، پھر کڑک کر کے کھل جائے گا. ہیں وہ تو کہتے ہیں. اور موبائل کا ایک نمبر ادھر سے ادھر ہو جائے، کارڈ غلط ملی یا نہ ملی، ایک نمبر کم ہو گئے ایک نمبر زیادہ ہو، کچھ نہ ملا. یہ تو سمجھ آئے اور خوب آئے. اور انسولین اتنی لگانی تھی، کتنی یونٹ لگانی تھی، اس سے زیادہ لگا لی تو شوگر کم ہو گیا. یہ میں چاپی ہے، چینی ہے اور لکھا ہوا ہے میں شوگر کا مریض ہوں، اگر مجھے بے ہوش دیکھو میرے منہ میں میٹھا ڈالو. اور دین کے معاملے میں سارے مفتی، بلکہ مفتیوں کے باپ خود آئے کہ جی ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے. ایک صاحب نے بہت سال پہلے کی بات ہے، ایک رائے دی، اس نے کہا کہ رمضان المبارک ہمیشہ دسمبر میں طے کر لیں، دسمبر میں طے کر لیں. کیوں؟ دین ہمارے گھر کی چیز ہے، جو جس کے بارے میں رائے دے. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ اکثر مجھے ایک دو فرمانے لگے، 2-4 طبقے ایسے ہیں، میں نام نہیں لیتا، فرمایا ان طبقات کے لیے ضروری ہے وہ اللہ پہ اعتراض کریں، اس کے نبی پہ اعتراض کریں، صحابہ پہ کریں، آل بیت پہ کریں، ان کے لیے ضروری ہے. کر سکتے ہیں کہ کوئی حاضر نہیں. یعنی موبائل خراب ہوا، اس کو بنانے کی خود کوشش نہیں کی، اس کے بارے میں خود رائے نہیں دی. آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈاکٹر ایک بیماری بناتا ہے، ایک لیبارٹری ایک ٹیسٹ دیتی ہے، دوسری ایک ٹیسٹ دیتی ہے. اب لیبارٹریوں کا آپس میں اختلاف ہے، علاج چھوڑ دیتے ہیں، بولو چھوڑ دیتے ہیں. کہہ رہے جی ہم کس کا دین اختیار کریں، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے. شیطان نے ایک مضبوط دلیلیں دی ہوئی ہیں، کہ کون سا دین کریں. وہ یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں، وہ کہتے یوں کرو، وہ کہتے ہاتھ فلاں جگہ باندھو، وہ کہتے فلاں جگہ، وہ اس طرح کرو، وہ اس طرح کرو، اس طرح کرو. وکیلوں کے آپس میں اختلاف ہوتا ہے کیس کے بارے میں. ہم عدالت میں جانا نہیں چھوڑتے، علاج میں اختلاف ہوتا ہے. وہ کہتے بیماری ہے، وہ کہتے نہیں ہے. وہ کہتے یہ ٹیسٹ جیسے آپ 4 لیبارٹریوں سے ٹیسٹ کرو، ہر بندے کا ٹیسٹ اپنا منفرد ہوتا ہے. ٹیسٹ ہوتے نہیں، ٹیسٹ پیپر ہوتے ہیں. وہ کہتے یہ ہے، وہ کہتے یہ ہے. ہم علاج نہیں چھوڑتے، ڈاکٹروں کے اختلاف سے علاج نہیں چھوڑتے، وکیلوں کے اختلاف سے علاج معالجہ نہیں چھوڑتے، اپنا مقدمات یا عدالت میں جانا نہیں چھوڑتے. اور اگر دین کے بارے میں ایک بندے کی رائے یہ ہے، دوسرے کی رائے ہے، ہم دین کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نام کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر پتہ کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ پاک پھٹواتا ہے، پھر اس کو پریشان کرتا ہے، پھر اس کو مختلف مسائل، پریشانیاں، کسی کے گلے میں شوہر ڈال دیتے ہیں، کسی کے گلے میں بیوی ڈال دیتے ہیں. ہاں، پھر ماں کے گلے میں اولاد ڈال دیتا ہے، یا کوئی پڑوسی ڈال دیتا ہے، یا پھر اللہ پاک جو ہے کسی اور طریقے سے اس کو اللہ گھماتے ہیں، کہتے ہیں آ جا میری زندگی کی طرف، میری محبت کی طرف، راہ یہی ہے، سکون یہی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں سیدھا ہو جا. مر کے ہوا تو کیا ہوا؟ یہ سانپ جو ہے نا، یہ کھدے ہوئے بیل میں جاتا ہے. ایک چوہا تھا، اس کے کھدے ہوئے بیل میں چلا گیا، چوہا ڈر گیا بیچارا. اب سانپ چوہے کھاتا ہے، چوہا بڑا سارا بھی تھا. اب ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ آقا وہ مہربانی آپ کی، یہ تو میرا بل ہے. اس نے میرا موسم آج کل ٹھنڈا ہے، سردی ہے، انشاءاللہ میں کچھ وقت گزار کے چلا جاؤں گا. اچھا وہ بیٹھا تو کلی مار کے بل ایسا نہ بیٹھے، سیدھی ہو کے دے، میری جگہ بھی چھوڑ دیں.
उसने कहा इसके अलावा मैं बैठ नहीं सकता, मैं बैठता ऐसा। और रोज कहता था मिन्नत समाजत जोर के सामने वैसी जारी होती है, रोज मिन्नत समाज करता था ये ऐसे ना बैठे, आप जरा सीधा होके बैठे, थोड़ा सा जो है ना मेरे लिए भी जगह छोड़ दे, तो मेरे ही बच्चों का सिलसिला है, थोड़ा सा उठना बैठना है। वो कहते भाई मैं ऐसे बैठ सकता हूँ, इसलिए बैठूं कैसे, क्या करूँ। एक दफा देखा तो सीधा बैठा, उन्होंने कहा जिंदाबाद, ऐसे है, देखा तो मरा हुआ, और उन्होंने कहा मर के सीधा हुआ तो क्या हुआ। तो हमने भी तय किया मर के सीधा होना है, तय किया हुआ है, मर के सीधा होना है। और अजीब बात बताओ, मरने के बाद भी वो लोग जिनको हम बुरा कहते हैं, जिनके बारे में ज़हन में 70 किस्म की हकारतें होती हैं कुरान पढ़ने वालों को, फिर उनको बुलाते करें आके कब्र पे पढ़ो, फिर भी किराए के बंदे ले आते हैं, आपका खुद नहीं पढ़ते। मैं अक्सर जिक्र देता हूँ, मैं कहता बंद भाई ये किराया किससे ना पढ़वाना, खुद पढ़ना। मुझे एक साहब कहने लगे, मैं पता नहीं किस मुल्क में गया, उस मुल्क में बाकायदा रोने वाले मिलते हैं मैयत पे किराए के। तो आप 8-10 बंदे जितना आपकी हाथ में तौफीक है, आप हंसते, हाँ, और वो कहने लगे मैयत आगे जाती है तो उनके दाएं बाएं जो है वो रोते हैं, रोते क्या है, उनको फन आता है रोने का। कहने लगे एक माई को देखा सिगरेट पी रही थी, रो भी रही थी, क्या करे बेचारी थकी होगी। याद रखिएगा, अगर अल्लाह जल्ल शानहू का नाम हमने ना सीखा, अल्लाह के ताल्लुक को ना सीखा, हजूर सरवर कौनैन वसल्लम की मोहब्बत को ना सीखा, फिर हंसाने वाले भी किराए के, फिर रुलाने वाले भी किराए के, और ये सिलसिले आपके यहाँ भी जारी हैं। उसको पैसे ज्यादा दो, वो ज्यादा रुलाता है। हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक बंदा था, वो चाय के होटल में बैठता था, तो उसको कहते थे मौलाई। बहुत कह के लगाता था, बहुत मजाहिया था, आला दर्जे का मजाहिया। उसको बुलाते थे महफिल नाज खानी में, नकाबत में। अल्लाह अकबर। और वो जिस अंदाज से रोता था, जिस अंदाज में रोता था, यही बैठा हुआ है, नाथ खान नाथ कह रहा है, बैठा कह के लगा रहा है, फिर जाके रो के दूसरे नाथ खान को खड़ा करके फिर आगे हंसना शुरू कर देता। मुझे वो मैयत याद आ गया। मैंने कहा वो सिलसिला जो सुना था हमारे यहाँ भी माशाल्लाह चालू हो गया, वो मैयत याद आया मुझे कि वहाँ किराए के बंदे मिलते हैं। तो मेरा जो जिक्र होता है, मैं अगर कहूँ, जिस तरह मैं आपसे आज कह रहा है कि मैं लाहौरियों को जब दवाई देता हूँ तो मैं कहता हूँ कि बंदा 1000-2000 रुपये किराए पे कर लो, जो तुम्हारी तरफ से परहेज करेगा, तुम दवाई खाओ, वो परहेज कर देगा। इसी तरह मैं जब वजीफा देता हूँ पढ़ने के लिए अल्लाह जल्ल शानहू का नाम, तो उसको कहने की मदरसे के बच्चे बुला के हम कर लें। जब मर गए उस वक्त तो मदरसे के बच्चे काम आए, अब उसको बख्शवाने के लिए अल्लाह वालों उस करीम के नाम से कुछ राब्ते पैदा करें, उस करीम के नाम से कुछ मोहब्बत बनाएं, उस करीम के नाम को सारा दिन पुकारें, उसके बगैर गुजारा नहीं है। जैसे मैंने मिसाल अर्ज की ना आपकी खिदमत में, तो उसने कहा अल्लाह के नाम से क्या होगा, यही होगा। उन्होंने कहा गधा तू क्या जाने, एकदम पसीना आ गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, कहने लगे आपने मेरी बेइज्जती कर दी। कहने लगा लफ्ज गधा तुझे कहा, तेरा जिस्म पानी पानी हो गया, लफ्ज गधे से ये असर हुआ, लफ्ज अल्लाह से असर भी ना होगा। जैसे मैंने उस वक्त अर्ज किया, कहता काबू बैठिएगा, फिर अर्ज कर रहा हूँ, काबू बैठिएगा कि मैं नाम ले रहा हूँ कबाब का है? अगर लजीज कबाब हो और जिसमें से लज्जत के धुएं उठ रहे हो,
ابھی ابھی سامنے جو ٹیمپل روڈ پہ یہ نقش لگا ہوا ہے سامنے، آیا منہ میں پانی، بڑے پکے ہوئے، ہو کے دکھاؤ پکے. تو لفظ کباب سے منہ میں پانی آیا، اس کا اثر ہوا نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، پورے جسم پہ ہوا، پورے تن پہ ہوا. اس کی وجہ کباب کی معرفت تھی، جان پہچان تھی. اللہ جل شانہ کی معرفت نہیں، اللہ جل شانہ کے نام کی جان پہچان نہیں. جیسے میں نے آپ کیا نا کہ حضرت رات کو دودھ دیا خادم نے اور دودھ میں میٹھا ڈالنا بھول گیا، اور میں نے ہر گھونٹ پہ اللہ کا نام لیا، میرا ہر گھونٹ میٹھا ہوتا گیا. اللہ جل شانہ کے نام سے نسبت، اس نام کی طاقت کو پانا اور اس نام کو بار بار پکارنا، یہ جو اسم ذات ہے نا، اللہ جل شانہ کا نام اسم ذات، اس کا ذکر اور کلمے کا ذکر نفی اسباب کا پانی ملیا ہر جگہ ہر جائی ہو. یہ نفی اسباب لا الہ الا اللہ. تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کے نام کا ذکر کریں، اور قرآن پاک پڑھتے ہوئے اللہ کے نام کا استحضار ہو. اللہ ان لفظوں کا نور عطا فرما دے، اللہ ان لفظوں کی معرفت عطا فرما دے. اللہ اس قرآن پہ چلنے والی زندگی میرے لیے آسان فرما. اللہ اس قرآن سے مجھے اور میری نسلوں کو محروم نہ فرما. شعبان کا مہینہ آیا ہے، قرآن کی طرف توجہ بڑھا لیں اور بڑھاتے ہوئے یہ کہیں الہی اب یہ قرآن میں نے اٹھایا ہے، سارا سال مجھے قرآن سے محروم نہ فرما. اللہ کوئی ایسی خطا مجھ سے ہو جائے کہ میں قرآن کے دیکھنے، قرآن کے پڑھنے سے معروم ہو جاؤں، اللہ اس خطا سے مجھ سے بچا لے. اگر وہ ہوئی ہے میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اللہ بار بار توبہ کرتا ہوں، اللہ بار بار توبہ کرتا ہوں. اللہ مجھے قرآن سے معروم نہ فرما، اللہ مجھے قرآن سے معروم. قبر میں جب بندہ جائے گا، ایک حسین شخص اس کے لیے بستر بچھائے گا اور اس کے لیے بچھونے بچھائے گا، سارا جان اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. قبر کی کوٹھی میں مسلسل لوڈ شیڈنگ ہوگی اور اس کے اندر ساری کا سارا اندھیرا ہوگا. اب اس کے لیے روشنی کا انتظام صرف ایک ہوگا، وہ ہوگا قرآن. یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا وہ قرآن ہے. تو سوتے پڑھتا تھا، تو جاگتے پڑھتا تھا، تو اٹھتے پڑھتا تھا، تو بیٹھ کے پڑھتا تھا. تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تجھے نہیں چھوڑوں. تو نے دنیا میں مجھ سے پیٹ نہیں کی، آج میں تجھ سے پیٹ نہیں کروں گا. تو دنیا میں تو نے مجھے ساتھی بنایا تھا، آج تنہائیوں میں سارا جہان تجھے چھوڑ کے گیا، میں تیرا ساتھی بنوں گا. اب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان اور کیوں فرمایا؟ تو میں جس کو سارا دن قرآن پاک کے پڑھنے کے علاوہ اور کوئی فرصت ہی نہ ملے، کہ سارا دن قرآن پڑھتا ہے، کوئی فرصت نہ ملے. اللہ جل شانہ ساری کائنات میں جس سے لوگ مانگنے والے ہیں، دعائیں کرنے والے ہیں، ان سب سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا، سب سے زیادہ اس کو عطا فرمائے گا. اللہ جل شانہ کے نام سے محبت، اللہ کے نام سے آشنائی، اللہ کے نام کی لذت. پھر کیا ہوگا؟ آخری بات سن لو، بات ختم کر رہا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا اللہ والوں، پھر یہ ہوگا جس نام کو ہر پل، ہر سانس، ہر لمحہ ہم جانیں گے، جس نام کو، اور جس نام سے ہر پل، ہر لمحہ، ہر سانس آشنائی ہوگی، وہ آخری وقت میں بھی وہی نام سامنے آ جائے گا. اس کا بار بار تجربہ بھی آپ کرتے رہا کریں. اس تجربے کے لیے ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، ایک میں تھوڑا سا انداز بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو تجربہ کرا دیا کرے گا. آپ بائی روڈ سفر سارے کرتے ہیں، یا موٹر سائیکل پہ، بس ویگن پہ، گاڑی پہ سفر کرتے ہیں، اس کے بغیر کوئی رہ نہیں سکتا. گھوڑوں گدھوں کا سفر، پیدل کا سفر بہت کم ہو گیا، ختم ہو گیا. بائی روڈ سفر کرتے ہوئے، سڑک پہ سفر کرتے ہوئے آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوتا ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے اچانک بریک لگتی ہے. آگے کوئی چیز آ گئی، یا یہ ہے کہ آگے گاڑی جا رہی تھی، آپ کی گاڑی اس سے پیچھے، موٹر سائیکل اس کے پیچھے، اگلی گاڑی کے سامنے کوئی چیز آئی، اچانک یکایک کوئی چیز آئی، آپ کی گاڑی نے سخت آپ کو بریک لگانی پڑی. ٹھیک، اب اس وقت جو
ایسا ایک ہی میں اچانک جو بریک لگی ہے نا، منہ سے کچھ لفظ نکلتا ہے، نکلتا ہے، ایک بے ساختہ لفظ نکلتا ہے منہ سے، تجربہ کریں، نکلتا ہے، نکلتا ہے، چاہے وہ زبان پہ آئے چاہے وہ زبان کے اندر رہے، ایک کیفیت ہوتی ہے کسی لفظ کی۔ اب ان لفظوں کو ذرا آج کے بعد پڑھنا شروع کر دیں، بے ساختہ اس وقت بندے کے اختیار میں نہیں ہوتا، بے ساختہ وہ لفظ ہوتے ہیں، وہ بے بسی کے لفظ ہوتے ہیں، اس وقت بندے کی وہ یعنی وہ سیکنڈ کے کروڑوں حصے میں وہ لفظ نکلتے ہیں اندر سے۔ اب ذرا آپ یہ دیکھیں وہ لفظ کیا ہوتے ہیں، اس پہ ذرا غور کریں، کیوں؟ اس کی وجہ زندگی کی گاڑی بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بڑی تیزی سے جا رہی ہے، بہت رفتار سے جا رہی ہے، بہت رفتار سے، ایک دم بریک لگے گی، بغیر اطلاع کے بریک لگے گی۔ سڑک کی جو بریک ہوتی ہے اطلاع کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر اطلاع کی ہوتی ہے، اچانک یکایک ایک دم بریک لگے گی اور اس بریک سے بھی منہ سے کوئی لفظ نکلے گا، بس اب آپ کو سوچیں کیا نکلے گا۔ اگر یہاں اس دنیا کی بریک میں اللہ جل شانہ کا لفظ نکلا، اللہ نکلا، اور اللہ کے ساتھ نسبت کے ساتھ کوئی لفظ نکلا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ کوئی لفظ نکلا، تو پھر تو ہے کچھ نہ کچھ گزارا ہو رہا، اس آخری جھٹکے کے لیے کوئی لفظ کی تیاری ہم نے کر لی ہے۔ اگر نہیں نکلا، میں نے ایک بندے سے پوچھا، کہنے لگے میرے منہ سے تو گالی نکلتی ہے، میں نے کہا خطرہ ہے آخری وقت میں تیرے منہ سے گالی نہ نکلے۔ ہاں، اور کئی واقعات سنے کہ بندہ اس دنیا سے رخصت ہو رہا اور اللہ معاف کرے اس کے منہ سے گالی نکل رہی۔ یہ اپنے آپ کو پڑھنے کا بہترین موقع ہے سارا دن کا، نہ مصلی، نہ تصویر، نہ مسجد، آپ روڈ پہ سفر میں ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، سڑک کے سفر میں، سڑک کے سفر میں، جس حالت میں بھی ہے نا، بلکہ جہاز کے سفر میں تجربہ ہوا، جہاز جب لینڈ کرتا ہے تو اگلے پہیے سے نہیں کرتا، پچھلے ویل سے کرتا ہے، اکثر بائیں ویل پہ نیچے لگتے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے کہا، پھر وہ مجھے ٹاور پہ لے گیا، اس نے کہا میں آپ کو لینڈنگ دکھاتا ہوں، اس نے مجھے لینڈنگ دکھائی، اس نے کہا یہ پہلے یہ ویل لگے گا، پھر یہ دوسرا دائیں لگے گا، پھر اگلا لگے گا، اگلا ہو تو یہ سارا الٹا ہی ہو جائے۔ اچھا، اس وقت جو ویل لگتا ہے، بعض کپتان ایسے ہوتے ہیں ان کو اللہ پاک نے بڑی سمجھ دی ہوتی ہے، ایسے انداز سے جہاز کو لینڈ کرتے پتہ ہی نہیں چلتا، ہر بندے کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک دفعہ گیا، ایک بندہ کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ نہیں ذرا اس سے کہہ دیں مجھے یہ ٹیکا لگا دیں، آپ کا ہاتھ بھاری ہے، اس کا ہاتھ ہلکا ہے، یہ ٹیکا لگائے اس سے درد نہیں ہوتا، آپ کی تو بازو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح ہلکے بھاری والے ہوتے ہیں نا، اس وقت بھی ایک آواز نکلتی ہے، اچانک ایک دفعہ دھوم کی بہت سردی تھی، میں کراچی سے آیا، وہ نیچے آیا، نیچے کی لائٹیں نظر آنی شروع ہو گئی، رن وے پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں، اور نیچے سے آگے پھر اوپر چلا گیا، اس نے کہا آگے راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اس وقت آوازیں نکلی، ایک عجیب و غریب ایک بریک لگی اور عجیب کیفیت تھی، کہیں سے کچھ نظر نہیں آ رہا، اس وقت آواز نکلی منہ سے ہر شخص کے اندر سے۔ زندگی میں آپ کو روزانہ کے سفر میں صبح شام آنا جانا آپ کا لگا رہتا ہے، اس وقت کی آوازوں کو، اندر کی آوازوں کو پڑھیں، اندر کی آوازوں کو پڑھیں، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں۔ یہ شعر اس لیے نہیں بولتا، ان دونوں ہاتھوں میں میری والدہ نے آخری ہچکی لے دی،
ان آوازوں کو پڑھا کریں. میرے ساتھ کیا کیا آوازیں منہ سے نکلتی ہیں, کیا کیا لفظ منہ سے نکلتے ہیں. اچانک آپ سیڑھیاں اتر رہے تھے, دروازہ اتر رہے تھے, سامنے کی اور آ گیا, ایک دم اور آ گیا. ہوتا ہے نا, اس وقت منہ سے کیا نکلا؟ او تھا, یہ مختلف الفاظ ہیں, آوازیں ہیں, مختلف آوازیں ہیں. کیا نکلا؟ بس ایسی زندگی کی گاڑی بڑی تیزی سے جا رہی ہے, بڑی تیزی سے جا رہی ہے. ایک دم اس کی بریکیں کٹے گی, ایک دم اس کے راستے کٹے گئے, ایک دم اس کو بریک لگے گی اچانک, اور بریک بھی ایسی لگے گی 1 انچ آگے نہیں جا سکے گی, اتنی مضبوط بریکیں ہیں. 1 انچ گاڑی آگے نہیں جا سکے گی. اس وقت بھی ایک آواز نکلے گی, اس وقت ایک آواز نکلے گی. وہ کیا آواز ہوگی؟ اس آواز کی تیاری زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. وہ زندگی بھر محنت کرنے کے بعد وہ آواز سمجھ سکے گی, ورنہ آواز نہیں سمجھے گی, ورنہ آواز نہیں سمجھے. یہ آج کی ساری جو نشست ہے اس کا خلاصہ یہی ہے. آپ کو آج ایک پیغام دیا ہے, وہ یہی دیا ہے کہ سارا دن میں اپنے آپ کو پڑھتے رہیں کہ ہمارے من کے اندر رب اترا نہیں اترا. اگر من میں رب اتر گیا ہے تو وہی آواز نکلے گی, من میں جو چیز اتری ہے وہی آواز نکلے گی. اور اگر آخری پل میں جب زندگی کی گاڑی کی اللہ پاک بریکیں لگائے گا اور ایک پل میں لگائے گا, اور کس کے لیے کب لگنے والی ہے؟ نہ جوان, نہ بوڑھا, نہ بچہ, نہ غریب, نہ فقیر. اگر اس کے لیے بریکیں لگیں اور اس کی بریک کے اندر بریکیں لگتے ہی اور اس کے منہ سے کوئی ایسے بول نکلے, ایسے کلمے نکلے جو کلمے اللہ کے علاوہ کے تھے, اللہ کے غیر کے تھے, یا ساری کی ساری مخلوق کے تھے, خالق کے نہیں تھے, بس جس کا نقصان ہو گیا. اس ایکسیڈنٹ ہو گیا. اس ایکسیڈنٹ کے بعد تو شاید کوئی نہ کوئی بن سکے, سنور سکے. اس کے بعد کوئی شاید بن سکے, سنور سکے. ابھی 2-3 دن ہسپتال میں رہا. میرے بہنوئی سے ان کا فریکچر ہوا, تو بیچارے مسجد میں تھے کراچی میں. مسجد میں کراچی میں ابھی جو طوفان آیا بڑا سخت قسم کا, وہ مسجد میں ان کی دیوار ان کے اوپر آ گئی. انہوں نے کہا بھائی تو مسجد کی حالت میں ہے, تو اللہ کے گھر میں تھا, تو مسجد میں لکھا جا رہا مسلسل. تو سامنے بیڈ میں ایک صاحب پڑے ہوئے تھے, ان کی ٹانگ کٹی ہوئی. اس نے کہا جی چچا کے بھائی نے ایک کو گولی ماری, پھر وہ مر گیا, پھر دوسرے کو ماری, وہ مر گیا, آپ کس کو ماری؟ دنیا کے حوالے سے اس کی ٹانگ چھین لی. وہ دنیا کا حادثہ تھا, اس کی لائن ابھی نہیں کٹی تھی, وہ بچ گیا. لیکن ہے یہی, اس کو گولی لگے یا نہ لگے, موت تو جس انداز میں آنی ہے یا آنی ہے. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں, اپنے ان بولوں کو آج کے بعد پڑھنا شروع کر دیں, اور یہ بول بڑے قیمتی ہیں. آپ کو خود بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے. سچ ہے نا؟ کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, آج کے بعد کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. یہ اچانک کے جھٹکے, یہ اچانک کی ایک یہ اچانک لفظ, یہ ایمرجنسیاں ہر پل ہر سانس ہمارے ساتھ ہیں. کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں, کوئی پرکھنے کی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو خود پرکھ کے چلے جائیں اور پرکھ کے اس کی تعمیر کرتے چلے جائیں. اگر تعمیر نہ کی, یہ بول بہت زیادہ پختہ ہوتے جائیں گے. اور پختہ بول جو ہیں, ایک اور چیز بھی ہوتی ہے, بعض لوگ نیند میں بولتے ہیں. گھر والے کہتے ہیں آپ نیند میں یہ کہہ رہے تھے, خود پتہ نہیں چلتا, نیند میں بولتے ہیں. ان سے پوچھے کیا بول رہا تھا میں, بس وہی بول. فرمایا موت, نیند آدھی موت ہے. نیند کیا ہے؟ ان قریب پوری موت کی طرف بڑھنے والے ہیں. جو آدھی موت میں جو بول ہوں گے وہی پوری موت میں وہی بول. اللہ پاک ہمیں اپنی ذات عالی کے سچے بول عطا فرما دے, اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما دے, اور اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق عطا فرما دے. کوشش کرتا رہو اللہ والے, یہ ایک دوسرے سے مل بیٹھ کے کچھ باتیں کر لیتے ہیں,
کچھ کوشش کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اور ان سبقوں کو، ان اسباب کو یاد کرتے رہیں، اور دنیا جہان کے میسج کرتے ہو دیوانوں، یہ اللہ والے میسج بھی کر دیا کرو، یہ جو آج بات کا نچوڑ بتائے اس کے میسج بھی یہ کیا کرو، اور یہ میسج بھی لوہے محفوظ سے لکھے جائیں گے، تیرے میسج سے، تیرے موبائل سے، تیرے کہنے سے، تیرے سننے سے کسی کو رب مل گیا، تجھے نہ بھی ملانا اگر تیری کوتاہی کی وجہ سے، وہ تو کریم ہے، تیری کوتاہی کی وجہ سے قیامت کے دن تو کھڑا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندے نے کسی کو گھونٹ پانی پلایا ہوگا، وہ قیامت کے دن جہنمی میں کھڑا ہوگا، اور جس کو پلایا وہ جنتی تھا، تو اس سے کہے گا اللہ سے میری سفارش نہیں کرتا، وہ کہے گا واقعی تو نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کیا تھا، تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اس کو اللہ پاک کے امر سے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے اپنی شفقت، اس کو بھی ساتھ لے جائے گا۔ کیا پتا تیرے کہنے سے، تیرے کرنے سے، تیرے سننے سے، تیری کوشش سے کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے اور اس کے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بن جائے، اور تیری آخرت کے لیے ایک ہی بندہ کافی ہے۔ کوشش کریں گے نا، یہ دولت اپنے تک نہ رکھنا، خیال کرنا، ہم تو یہ چاہیں یہ دولت ان غیر مسلموں تک پہنچے جو کریم کے نام سے نہ آشنا ہے۔ یہ اللہ والے مجھے کہنے لگے ہم نے ایک بندے کو مسلمان کیا تو اس نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایسے سینے پہ ہاتھ رکھا، ایسے کیا ہوا؟ پھر لگے سالہ سال سے یہ جگہ خالی تھی، آج بھری محسوس کر رہا ہوں۔ ہاں لگے کلمہ پڑھا اور کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگے جگہ خالی تھی، آج محسوس ہوتے ایسے بھر گئی ہے۔ من کی دنیا اللہ کے نام سے آشنا نہیں تھی، من کی دنیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آشنا نہیں تھی، آج وہ من کی دنیا ان دونوں ناموں سے بھری ہے، تو کیسے نہ بھرے، سکون کیسے نہ آئے، آنکھ کیسے نہ نکلے۔ ساری امت کے جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہو، ان سب کے لیے نفرت کے جذبے چھوڑ دیں، خیر خواہی کا جذبہ ہو، ان سب کے لیے خیر خواہی کا جذبہ کریں، اپنی ذات سے بسم اللہ کریں، اپنی ذات سے ابتدا کریں، اللہ آپ کی ذات کو پورے عالم میں محبت پھیلانے، روشنی پھیلانے، آسانیاں پھیلانے اور خیر پھیلانے کا ذریعہ بنا دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے اللہ سے یہی مانگیں گے، کیا مانگیں گے؟ یا اللہ جو بول بولے ہیں یہ بول ہی بول ہیں، اللہ ان بولوں میں جان تو ہی جانے گا کہ میں بول، اللہ میں مخلوق، اللہ میرے بول مخلوق، اللہ میری چاہت مخلوق، یا اللہ میری کوشش مخلوق، یا اللہ تو خالق ہے، اب تو کرم فرمائے گا تو کام بنے گا، تیرے بغیر کام نہ بنا ہے نہ بنے گا۔